پاکستانی صحافیوں نے افغان طالبان کو اس وقت بھی میڈیا میں مثبت انداز میں زندہ رکھا جب ان کے متعلق مغربی میڈیا صرف منفی خبر دے رہا تھا۔ وہ لوگ جو آج طالبان کی حکومت کا حصہ ہیں، انہیں دنیا بھر کا میڈیا باقاعدہ دہشت گرد لکھا کرتا تھا اور پاکستانی میڈیا میں انہیں طالبان رہنما کے طور پر یاد کیا جاتا تھا۔ حالات بدلے، وہی لوگ جو دہشت گرد کہلاتے تھے حکمران بنے تو سب سے پہلے جو میڈیا انہیں برا معلوم ہونے لگا وہ پاکستانی میڈیا ہے۔ اب غیر پاکستانی میڈیا افغان طالبان کو مرغوب ہے اور پاکستانی میڈیا ناپسند۔ طالبان نے چونکہ خود کو سفارتکاری اور جنگ کا فاتح قرار دے رکھا ہے، اس لیے ان کے خیال میں پاکستانی میڈیا سے دور رہنے کی حکمت عملی انہیں دنیا میں آزادانہ تعلقات قائم کرنے میں مدد دے گی۔ یہ خیال کتنا غلط ہے اس کی بحث کا یہ موقع نہیں، مگر طالبان کی حکومتی پالیسی بہرحال یہی ہے۔ اس پالیسی کا اثر یہ ہوا ہے کہ پاکستانی صحافیوں سے آف دا ریکارڈ گفتگو تو کر لی جاتی ہے، لیکن کیمرے یا اخبار کے لیے باقاعدہ انٹرویو سے گریز کیا جاتا ہے۔ اس لیے آج جو کچھ میں آپ کو افغانستان کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ ایک بڑے حکومتی عہدیدار سے ہونے والی گفتگو کا احوال ہے۔ نام اس لیے نہیں لے رہا کہ ان بزرگ نے مجھ سے بات کرنے کی حامی اسی شرط پر بھری تھی کہ ان کا نام کہیں نہیں آئے گا، لہٰذا میں پیشہ ورانہ اخلاقیات کے ہاتھوں مجبور ہوں کہ ان کا نام نہ لوں۔ ان بزرگ سے میری ملاقات کا وقت فجر کی نماز کے فوری بعد مقرر ہوا۔ کابل میں جس گھر کا پتہ مجھے فراہم کیا گیا تھا وہ میرے ہوٹل سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اس گھر کے باہر چند لوگ بیٹھے تھے جو حلیے سے طالبانی لگتے تھے۔ لاہور کے 15-16 مرلے پر مشتمل اس مکان میں جب میں داخل ہوا تو اس کے ٹی وی لاؤنج میں 2 درجن سے زیادہ لوگ ناشتہ کر رہے تھے۔ مجھے ایک الگ کمرے میں بٹھا دیا گیا جہاں تھوڑی دیر بعد ایک خشک روٹی اور بغیر دودھ کی چائے بطور ناشتہ پیش کر دی گئی۔ یہی ناشتہ ٹی وی لاؤنج میں بھی چل رہا تھا۔ ناشتے کے بعد میں حضرت کے کمرے میں چلا گیا اور میرے ساتھ ان کا مترجم بھی، جو کراچی کی ایک یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی ڈگری لے چکا تھا۔ نشست فرشی تھی، حضرت ایک تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ میں نے سوال پوچھنا چاہا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا اور کہا، پہلے میں بولوں گا پھر آپ جو سوال چاہتے ہیں کر لیجیے۔ میں خاموش ہو گیا تو فرمایا، اس وقت ہمارے 5 مسائل ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ اقتصادی ہے۔ ہمیں اس بارے میں کوئی علم نہیں کہ ملک چلانے کے لیے پیسہ افغانستان کی حکومت کے پاس کہاں سے آئے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ ملک کے اندر ہماری بنائی ہوئی حکومت کو لوگ مانیں گے یا نہیں۔ تیسرا یہ کہ بیرونی دنیا میں ہمیں کون اور کب تسلیم کرے گا۔ چوتھا یہ ہے کہ حکومتی ادارے چلانے کے لیے قابل اعتماد لوگ کہاں سے آئیں گے۔ اور پانچواں یہ ہے کہ طالبان کے اندر حکومتی عہدوں کے خواہش مند بہت بڑی تعداد میں ہیں، اگر انہیں عہدے نہ ملے تو ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ یہ نکات بتاتے ہوئے وہ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی ایک ایک کر کے کھڑی کرتے جا رہے تھے اور جب 5ویں نقطے کے ساتھ اپنی ہتھیلی سے چپکا ہوا انگوٹھا سیدھا کیا تو ہاتھ واپس اپنی ٹانگ پر رکھتے ہوئے کہا، یہ 5 مسائل نہیں، 5 پہاڑ ہیں جنہیں ہم نے سر کرنا ہے، مگر کوئی طریقہ سوجھ نہیں رہا۔ ایمانداری کی بات ہے، صرف 1 منٹ میں اتنی جامع اور معلومات سے بھری گفتگو کے بعد ایک لمحے کے لیے مجھے لگا میرے پاس تو کوئی سوال ہی نہیں۔ اس ایک لمحے کی خاموشی کے بعد میں نے کہا، میرے بھی 5 سوال ہیں۔ بولے کہیے۔ میں نے پوچھا، آپ کو کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اس حوالے سے ایک بجٹ تیار کیا گیا ہے جس کے ایک حصے میں حکومت کے لازمی اخراجات یعنی تنخواہیں، بجلی اور پیٹرول وغیرہ کی مدات ہیں اور دوسرے میں ترقیاتی یعنی سڑکوں کی تعمیر و مرمت وغیرہ۔ ان دونوں کے مجموعے کے مقابلے میں ہماری آمدنی آپ صفر ہی سمجھیں۔ میں نے کہا، پھر بھی کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا، اس کو رہنے دیں۔ میں نے کہا، میں ایک اندازہ لگاتا ہوں، آپ بتائیے کہ میں اصل رقم سے کم بتا رہا ہوں یا زیادہ۔ میرے اصرار پر وہ تھوڑے جزبز ہوئے مگر کہا، بتائیے آپ کا اندازہ کیا ہے؟ میں نے کہا، $500 ملین ماہانہ۔ بولے، یہ آپ سابقہ حکومت کے حساب سے بتا رہے ہیں، ہم تو کم پر بھی گزارا کر لیں گے،
میں نے کہا صرف تنخواہوں کے لیے آپ کو $100 ملین کی رقم ہر مہینے چاہیے۔ یہ سن کر وہ ایک دم سیدھے ہو کر بیٹھے اور کہا اگر تنخواہیں کم کر دی جائیں۔ عرض کیا مجھے نہیں لگتا کہ ایسا آپ کر پائیں گے۔ میرا دوسرا سوال تھا کیا آپ نے جو حکومت بنائی ہے اس میں ہم آہنگی موجود ہے اور کہیں باہمی اختلاف تصادم تک تو نہیں پہنچ جائے گا؟ میرا سوال سن کر ایک لمحہ توقف کے بعد انہوں نے کہا جہاں تک ہم آہنگی کی بات ہے تو وہ بالکل نہیں ہے۔ کچھ لوگ زمانے کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور کچھ پرانی روش پر۔ ان کے درمیان اختلاف ہر روز بڑھ رہا ہے لیکن ہم اس پر قابو پا لیں گے۔ مگر یہ بات یاد رکھیے کہ طالبان کے اندر اختلاف جتنا بھی ہو ہماری تنظیم اتنی طاقتور ہے کہ اختلاف تصادم تک نہیں پہنچے گا۔ تیسرا سوال تھا کہ اگر ادارے چلانے کے لیے لوگ نہیں تو کیا پاکستان سے مدد لیں گے؟ اس پر وہ بولے کہ ہم چاہیں بھی تو ایسا فوری طور پر نہیں کر سکتے کیونکہ اس طرح لوگ کہیں گے کہ طالبان کے ذریعے پاکستان نے افغانستان پر قبضہ کر لیا ہے۔ البتہ کچھ مشورہ وغیرہ پاکستانی دوستوں سے ہوگا۔ چوتھا سوال تھا کہ افغانستان کا جھنڈا کون سا ہوگا؟ انہوں نے بتایا کہ افغانستان میں انقلاب آیا ہے، اس لیے عام کارکن کو یہ سمجھانا مشکل ہے کہ پہلے والا جھنڈا ہی ہمارا جھنڈا ہے۔ البتہ 2-3 مہینے بعد شاید ہم پہلے والے جھنڈے کو تھوڑی بہت ترمیم کر کے یا اس کے بغیر ہی ملکی جھنڈا بنا دیں۔ میرا آخری سوال تھا کہ ملا عبدالغنی برادر کو وزیر اعظم کیوں نہیں بنایا گیا، حالانکہ دنیا ان کو ہی طالبان حکومت کے سربراہ کے طور پر دیکھ رہی تھی۔ پہلے وہ مسکرائے پھر کہا کہ یہ دنیا کا خیال ہوگا، ہماری تنظیم کے اندر تو ملا برادر کو وزیر اعظم بنانے کے لیے ایک دن بھی بات نہیں ہوئی، بلکہ یوں کہیے کہ ہماری تنظیم کے اندر ملا برادر کی جو حیثیت ہے انہیں عہدہ اس سے بڑا ملا ہے۔ میرے سوالوں کے جواب دے چکے تو میں نے کہا آپ کے ساتھ ایک تصویر بنا لوں؟ بولے اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کے ساتھ میری مصاحبت ہوئی ہے، ایسا کرنا بھی درست نہیں۔ میں چلنے لگا تو پھر بولے مجھے امید ہے کہ میرا نام لے کر آپ مجھے یہ کہنے کے لیے مجبور نہیں کریں گے کہ میں آپ سے ملا ہی نہیں۔ میں نے دروازے سے نکلتے ہوئے پوچھا یہ باہر اتنے لوگ آپ سے ملنے کے لیے بیٹھے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ اس دوران وہ چھوٹی سی میز اپنے سامنے رکھ چکے تھے جیسے مدارس کے اساتذہ فرش پر بیٹھ کر اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک ہاتھ میز پر رکھ کر بولے دروازہ بند کر دو۔ میں نے دروازہ بند کیا تو کہا یہ سب عہدوں اور وزارتوں کے لیے بیٹھے ہیں۔ میں دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ جس دن میں حضرت سے ملا اسی دوپہر ایک اہم وزیر کے دفتر پہنچ گیا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ ٹولیوں کی صورت میں بیٹھے ہیں۔ جیسے ہی کوئی بااثر طالبان رہنما دفتر میں دکھائی دیتا ہے تو یہ سب لوگ اس کو گھیر لیتے ہیں۔ تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ یہ سب ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہم نے امارت اسلامیہ کی بڑی خدمات سر انجام دی ہیں مگر آج تک کوئی صلہ نہیں مانگا۔ اب صلہ ملنے کا وقت آ گیا ہے تو بتائیے کیا کرنا ہے؟